السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ سورہ روم ایک مکی صورت ہے اور اس کے جو مضامین ہیں، جیسے کہ مکی صورتوں کا انداز ہے کہ اللہ رب العزت اس میں عقائد کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کا جو انداز جو آغاز ہوا ہے وہ اس اعتبار سے کہ عرب کے اندر اس وقت سرزمین کے اوپر دو قوتیں، ایک روم کی قوت تھی اور ایک اہل فارس یعنی کہ آتش پرستوں کی قوت تھی۔ یہ جو آتش پرست تھے ان کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ مشرکوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے تو مسلمان ان کے قریب تھے اس اعتبار سے۔ تو جب رومیوں کے اوپر آتش پرست اہل فارس غالب آ گئے تو مشرکین بڑے خوش تھے اس اعتبار سے، اور وہ مسلمانوں کے لیے اوپر فقرے کستے، انہیں تنگ کرتے، اور اس بات پر وہ نہایت خوش تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ عنقریب یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور پھر بتایا کہ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مشرکین کے سامنے تذکرہ کیا، تو ابو جہل نے ان سے جو ہے وہ شرط لگائی، کیونکہ اسباب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ رومی غالب نہ آئیں۔ یہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ کیونکہ یہ مغلوب ہو چکے تھے، ان کی جو سلطنت تھی اس کو تہوبالا کیا جا چکا تھا، کوئی اسباب سامنے ظاہر نہیں تھے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیدنا ابو بکر صدیق سن چکے تھے۔ تو 5 سال کا معاملہ طے ہوا اور 5 سال گزر گئے جبکہ رومی غالب نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو جو الفاظ قرآن مجید میں کہے گئے ہیں، جو اللہ نے بیان فرمایا، یہ 3 سے 9 سال تک کے لیے بضع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تم اپنی اس کی تجدید کر لو اور ان کو بتاؤ کہ اس میں جو آپ نے طے کیا ہے، جو شرط لگائی ہے، اس کے معاملے کو بھی بڑھا دیں، مال کو بھی بڑھا دیں، اور 9 سال کی مقرر طے کر لیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ 9 سال کے اندر اندر اللہ رب العزت کے حکم سے وہ حالات اس انداز سے پلٹے کہ رومی غالب آ گئے، اور پھر وہ مشرکین، وہ ابو جہل کو مال دینا پڑا جب تک یہ شرط کے حکم عائد نہیں ہوا تھا، اللہ نے ان احکامات کو نازل نہیں کیا تھا، پھر اس کے بعد اس مال کو صدقہ کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے سورت میں بھی یہ پیغام دیا کہ دیکھو اسباب جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی انداز سے ایک پیغام یہ بھی ملا کہ یہ دین اسلام تمہیں بھی نظر آتا ہے کہ اس کو کمزور لوگ قبول کر رہے ہیں، سردار ان سے پیچھے ہیں، یہ کیسے غالب آ سکے گا؟ تو یہاں پیغام ملا کہ اللہ رب العزت کا دین غالب آ کر رہے گا۔ اور اسی انداز سے جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ لوگ مر جاتے ہیں، مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، کل قیامت میں ان کو کس طرح سے کھڑا کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، تم اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آؤ اور اپنی آنکھوں دیکھی چیز کے اوپر ایمان نہ لاؤ، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اللہ کا حکم غالب ہو کے رہنے والا ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، جناب لقمان وہ تھے کہ جن کا ذکر عرب کے اندر موجود تھا، آپ کی صالحت کے چرچے تھے، آپ ایک صالح انسان تھے، تو آپ نے جو اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں بیان فرمائی، یعنی ایک والد جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ ان کو عطا کرتے ہیں، اپنے تجربوں سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے سب کچھ اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں، تاکہ وہ زندگی کے اندر جو تجربے ان کے حاصل ہوئے اس سے ان کو فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اس کو نقل فرماتے ہیں، سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم شرک سے دور رہنا، یہ شرک جو ہے یہ عظیم ترین گناہ ہے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان توبہ کیے بغیر اگر رب کے پاس پہنچ جائے تو پھر اس کی مغفرت کا کوئی سامان ممکن نہیں۔ ہاں جسے اللہ رب العزت توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے کسی بھی صورت میں اپنی موت کے آنے سے پہلے تو اللہ اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پہلی بات جو سکھانے کی ہے اپنی اولاد کو کہ انسان اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھائے کہ ان کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اپنے بچوں کے ساتھ بچے جو ہے اپنے والدین کا احترام کریں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کی والدہ کس انداز سے کتنی ان کے ساتھ محبت کرتی ہیں، کتنے دکھ اور غم کے ساتھ
انہوں نے ان بچوں کی پرورش کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، یعنی جب خدمت کا معاملہ ہو تو والدہ کو فوقیت دی گئی 3 مرتبہ، اور گھر کے جو سربراہ ہیں وہ والد کو حیثیت حاصل ہے، یعنی جب اطاعت جو گھر میں کی جائے گی وہ والد محترم کی اطاعت پورے گھر والوں کے اوپر لازم ہوگی۔ تو یہاں احکامات دیے گئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اور فرمایا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ وفی السماوات فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے میرے بیٹے زمین و آسمان کے اندر اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو لے آئے گا۔ انسان کے اعمال کے اندر کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، بندہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے کوئی معاملہ اپنے رب سے مخفی نہیں رکھ سکتا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا کہ حساب کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی اگر اس نے کوئی چیز کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، کہ نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، خیر کی بات کہنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بن جاؤ۔ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اور یہ بڑی زبردست حوصلہ والے لوگوں کی بات ہے کہ جب کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو صبر کو اختیار کرو۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی چال کے اندر میانہ روی کو اختیار کرو اور دیکھو اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو کہ یہ جو بدترین آواز ہے آوازوں میں سے وہ تو گدھے کی آواز ہے، اس کی مثال دی گئی۔ اور اللہ رب العزت اسی سورہ لقمان کے آخر میں ان 5 غیب کی کنجیوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ قیامت کا علم تو اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے کہ وہ کب قائم ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور یہ بارش کا برسنا یہ کس مقدار میں، کہاں پر، کس انداز سے برسے اور اس کی کیا کیفیت ہو، کیا اس کے اثرات ہوں، اس کا مکمل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ رحم کے اندر کیا ہے اور یہ انسان اپنے لیے کل کیا کچھ کرے گا اور اس کی موت زمین کے کس حصے کے اوپر آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ رب العزت جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ احزاب یہ 5ویں ہجری کے اندر غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر کچھ اس اعتبار سے ہے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد برپا ہو چکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلوں میں سے بنو نذیر اور ان کے قبیلے کو جلا وطن کر دیا تھا۔ انہوں نے بڑی سازش کی اور تمام سرداروں نے مل کر تمام قبائلوں کو بھڑکایا، مشرکین مکہ کے پاس بھی آئے اور ان کی پوری انہوں نے یہ سازش رکھی کہ ہم تمام قبائل مل کر مسلمانوں کو گھیریں اور گھیرنے کے بعد ان کے اوپر چڑھائی کریں اور ان کے لیے ایک فیصلہ کن مارکا کریں، اور وہ اس کے اوپر اپنی پوری کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مشرکین کو، غطفان کو، بہت سارے قبائل کو آپس میں ملا لیا۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک طرف بنو قریظہ تھے جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی، کوئی مقابلہ، کوئی حملہ ہوگا مدینے میں تو مل کے ان کا دفاع کیا جائے گا۔ انہوں نے، یہودیوں نے ان کے پاس بھی پہنچے، انہوں نے کہا ہمارا تو معاہدہ ہے، لیکن یہ یہودیوں نے چونکہ سازش کرنے میں ان کی ایک پوری تاریخ موجود ہے، انہوں نے کہا یہ موقع ایسا ہے کہ ہم نے سب کو جمع کر لیا ہے، تم اگر اس وقت ہمارا ساتھ دو گے تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، پھر کون سا معاہدہ اور کیسا معاہدہ۔ یعنی جب انسان طاقت کی جوبن پر ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اب تو آگے تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اب سارے معاہدے وغیرہ بھول جاؤ۔ تو بنو قریظہ والوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان کا ساتھ دیا۔ یہ تقریباً 10,000 افراد کا لشکر تھا جنہوں نے مدینے کے اوپر چڑھائی کری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام معاملات کے حوالے سے خبر رکھ رہے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد آتی ہے تقریباً 900,000 افراد کے قریب، یعنی سخت ترین کیفیت تھی کہ چاروں طرف سے گھیراؤ تھا، اور وہ لوگ بھی جو ہمارے ساتھ ان کے موجود تھے انہوں نے بھی غداری کر لی تھی۔ اور اللہ رب العزت اس کو بیان کرتے ہیں کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے دائیں بائیں سے آ گئے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں جب سینے حلق کے اندر آ رہے تھے، یعنی انسان پریشان تھے، وَتَظُنُّ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مومنوں کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا، اسباب ختم، کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، مقابلے کا موقع نہیں ہے، اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے، اب سوائے اللہ کی مدد کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور ایسی شدید آزمائش ہے کہ مومنین ہل گئے اندر سے کہ کیا ہوگا آگے۔
اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جب سیدنا سلمان نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ غزوہ خندق ہے کہ آپ نے خندقیں کھودی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے، تو وہ خندقیں کھودنے کی کیفیت بھی ایسی آتی ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوتے تھے، پیٹ خالی ہونے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ پتھر باندھتے کہ کچھ سہارا مل جائے، اور اس موقع پہ صحابہ کرام اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کے حکم سے ان خندقوں کو کھود رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ بنفس نفیس شریک ہیں اس نازک مرحلے کے موقع پر۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ پھر وہی منافقین تو ساتھ موجود تھے، انہیں تو سامنے سیدھی سیدھی موت نظر آ رہی تھی، انہوں نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے میں جھوٹ کے سوا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تو سوائے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، وہ کہتے ہیں مدینے واپس چلو، یہاں سے جہاں خندق کھود رہے ہیں واپس چلو، اور وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی پڑے، ہمارے گھروں میں عورتیں اور بچے ہیں، کہیں پیچھے سے ان پہ حملہ نہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو ہمیں تو آپ اجازت دیجئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اصل میں گھروں کی تنہائی یا بچے اور بیوی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر موت سے بھاگتے ہو تو پھر تم دنیا میں کتنا فائدہ اٹھا لو گے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے، انہیں آ کے کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلو، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، بار بار ان کی یہ کیفیت ہوتی، اور اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ سارے معاملات دیکھے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ کہنے لگے اللہ اور ان کے رسول کا فرمان سچا ہے، یعنی آنکھوں دیکھا جو کچھ بھی نظر آتا ہے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو مزید ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائی، اور ان میں ایسے لوگ تھے جن کی تعریف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بعض ایسے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے وعدے کے اندر کوئی فرق نہیں پایا، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بالخصوص یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جان اس حالت میں دی ہے جنگ احد کے اندر کہ ان کے جسم کے اوپر 80 سے زیادہ زخم تھے، اور یہ اس موقع پر جب مسلمان پریشان تھے، یہ سیدنا سعد بن معاذ سے کہتے تھے کہ مجھے یہ سامنے احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا، اور ان کے بارے میں واقعہ بھی مشہور ہے کہ کس انداز سے جب انہوں نے ایک دفعہ قسم کھائی تو اللہ رب العزت نے اس کو پورا فرمایا، تو پھر اللہ ہی کی مدد نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے انہوں نے 1 مہینے تک گھیراؤ رکھا مسلمانوں کا، 1 مہینے تک، اور مسلمان اس خندقوں کو کھودنے کے بعد اپنے دفاع کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے اور وہاں پر موجود رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے وہ ہوا چلائی، اللہ رب العزت نے وہ آندھی بھیجی، وہ طوفان آیا کہ جس نے ان کے خیموں کو اور ان کی چولہوں کو اور تمام چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، یہاں تک کہ ان کے دل ڈر گئے، اور پھر وہ مسلمانوں کا معاہدہ ختم کر کے چلے گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، یعنی ابھی تو اللہ کا حکم باقی ہے، یہ جو بنو قریظہ والے جنہوں نے غداری کی ہے ابھی ان کو بدلہ دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بنو قریظہ کے اوپر جنہوں نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے ساتھ مل گئے تھے، تو پھر ان کے اوپر چڑھائی کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کا رعب یہودیوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے تھے، اور مسلمانوں نے ان کا 1 مہینے تک محاصرہ رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور
پھر بعض وہ تھے کہ جن کو فریقاً تقتلون کے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے، وتأسرون فریقا، اور بعض کو اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں نے قید کر لیا۔ تو جب اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر مومنین ایمان لے کر آتے ہیں، جبکہ ظاہر میں ان کے سامنے اسباب میں کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو سچا جانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت اپنی نصرت اور مدد ان کی شامل حال کرتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے سب سے بلند مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ انبیاء کے سردار بھی ہیں، آپ سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت اس زمین کے اوپر کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ مقام عطا فرمایا ہے، آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو آپ کا پھر مقام بھی ایسا تھا کہ آپ آخری تقویٰ کے، زہد کے، قناعت کے اس درجے کے اوپر تھے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ گمان کرے کہ میں ان سے آگے جانا چاہتا ہوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جانے کا مطلب سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے کے اوپر فائز تھے، تو پھر آپ کی وہ قناعت تھی، آپ نے وہ صبر کیا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے پاس سے جو معاملات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ نے وہ عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے کہ کائنات میں کوئی شخص اس درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ کوئی آدمی اگر یہ دیکھے کہ اسے کون سی تکلیف برپا ہے، اسے کون سی مصیبت ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھے، اسے ہر معاملہ مل جائے گا، چاہے اپنے گھر کی تکلیف ہو، چاہے اپنی عائشہ پہ الزام لگنے کی بات ہو، چاہے دامادوں کے بیٹی کو گھر چھوڑ جانے کی بات ہو، چاہے اعلی کلمت اللہ کے لیے خون بہنے کی بات ہو، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کا عالم یہ تھا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، آپ روزے کے اوپر روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بستر تھا اس کے اوپر کھجور کی چھال اس میں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری درجے کے اوپر موجود تھے کہ جس سے زیادہ زہد اور تقویٰ ممکن نہیں ہے۔ تو بشری تقاضے کے تحت جو امہات المومنین تھیں، ہماری مائیں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا اور ان چیزوں کا مطالبہ کیا، تو وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ رہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں بہت سا مال دے کے رخصت کر دوں، اور ہاں تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو تو پھر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنات اور باغات کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے پوچھا تھا کہ میں تم سے یہ بات پوچھتا ہوں، تم جلدی نہ کرنا جواب دینے میں، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، اور جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو امی عائشہ کہنے لگی کہ اس میں مشورہ کرنے کی کیا بات ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ہی پسند کرتی ہوں۔ پھر تمام امہات المومنین اس بات پر راضی رہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، یعنی جب خود تقویٰ اور پرہیزگاری کے اس درجے میں تھے تو پھر لازم تھا کہ ماحول بھی ویسا ہی ہے، پھر گھر والے بھی تو ان کے ساتھ اسی انداز سے ہیں، پھر ان کو بھی تو اسی عظیمت کے اوپر قائم رہنا ہے۔ فرمایا ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْتَى أَحَدٌ، مجھے جو تکلیف اور اذیت دی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اور فرمایا وَأُخِذْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ، اور مجھے جتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا، مجھے جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اتنی کسی اور کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ جو ایمان کے جس درجے پر ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، تاکہ جب اللہ کے حکم سے وہ صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو پھر وہ بلند مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ مومن عورتوں کو سورہ احزاب کے اندر پیغام دیا گیا جس میں امہات المومنین سے خطاب کر کے تمام مومن عورتوں کو پیغام دے دیا گیا کہ جب
لوگوں سے گفتگو ہو غیر محرم سے تو آپ کی آواز لوچدار نہ ہو، آپ کی آواز ایسی نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہو وہ کوئی امید باندھ لے یا وہ کوئی برائی کا خیال رکھے، تو سخت آواز کے اندر کام کی گفتگو کی جائے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ فطری تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے گھر کی ذمہ داری رکھی ہے اور مردوں کے لیے معاش کی اور تمام باہر کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، تو فرمایا اپنے گھر کے اندر ٹک کے بیٹھی رہیں کہ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے قریب سب سے زیادہ خاتون اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کسی اور وقت کے اندر وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوتی۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ پردے کا حکم دے دیا گیا کہ جب یہ مومن عورتیں اپنے گھر سے نکلیں تو اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں تاکہ یہ پہچان لی جائیں کہ یہ با حیا اور یہ شریف خواتین ہیں، کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ایذا یا تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، یہ مومنین کے شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر وہ اس امر کو اختیار کرنے میں قبول کرنے میں پس و پیش کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں تو ان کے لیے پھر وہ تو گمراہی کے اندر جا پڑے۔ تو جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ پردے کے اعتبار سے ہے، وہ نگاہیں نیچی رکھنے کے اعتبار سے ہے، وہ جس حوالے سے بھی معاشرے کے لیے احکامات دیے گئے تو ان کی پابندی لازم ہے، اسی صورت میں ایک صالح معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر ادا کیا کرے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ اگر کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب اس کو وہ حقیقی بیٹا ہی سمجھا کرتے تھے، اور یہ رسم اور رواج اس معاشرے کی رگو پہ میں سرایت کر چکی تھی، مضبوط طریقے سے ان کے اندر یہ رواج موجود تھا۔ اور وہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ جو واحد صحابی ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جو چھوٹے سے تھے، غلام تھے، آپ کو سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس پیش کیا اور وہ آپ کے ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ ان کے والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مال لے کر آئیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ دے دیں، تو آپ نے اجازت دے دی کہ یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو یہ سیدنا زید وہی تھے کہ جنہوں نے اپنے والدین کو منع کر دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تو انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ بولے بیٹے تو زید بن محمد کہنے لگے تھے لوگ ان کو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب حکم نازل کر دیا کہ اپنے والد کے نام سے پکارا جائے، تو قریش کے اندر اور وہاں عرب میں یہ رسم مشہور تھی کہ اب یہ بیٹے ہیں تو ان کا حکم بیٹوں والا ہی ہے، اور اللہ رب العزت اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیونکہ آپ نے اپنی کزن یعنی کہ پھوپھی ذات سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو نکاح جو ہے وہ سیدنا زید سے کر دیا تھا، اور سیدنا زید جو تھے ان کی آپس میں موافقت نہیں ہوئی، وہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے یہ کہتے کہ میں ان کے ساتھ اب مزید گزارا نہیں کر سکتا، معاملات آپس میں نہیں بن رہے، اور اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا کہ اب ان کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ چھوڑ دیں گے تو پھر مجھے ان سے نکاح کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے سے مدینہ پہنچے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنی ساکھ بنائی ہے، لوگ اب آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے قریب آئے ہیں، اب یہ حکم آ گیا ہے کہ جس پر عمل کرنا بشری تقاضے کے تحت طبیعت پہ نہایت گراں گزرتا ہے، نہایت مشکل عمل ہے کہ لوگ باتیں بنانا شروع کر دیں گے، انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہو نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر یہ حکم دیا، اور پھر اسی طرح ہوا کہ جب سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے سیدنا زینب کو طلاق دے دی تو پھر اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا کہ ہم نے آپ کا نکاح بی بی زینب کے ساتھ کر دیا۔ وہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر کیا۔ تو یہ برادریوں کے اندر جب کوئی رسومات جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ اتنی جڑ پکڑ لیتی ہیں کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا آسان نہیں ہوتا۔
پھر اس کے اوپر بہت زبردست قسم کا اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے سامنے رکھے، اور پھر وہ کوشش کرے کہ وہ ایک خیر کا کام جاری ہو جائے تاکہ اس کے لیے پھر آگے جو بھی اس کو اختیار کرے تو اس کے اجر میں وہ بھی حصے دار بن جائے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، آپ لڑکوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اطاعت کرنا اور کامیابی کا ضامن وہی شخص ہوگا، اسی کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کیونکہ آپ کی نبوت ہمیشہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایمان والوں آپ بھی اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجا کرو۔ وہ رمضان والی روایت جس میں سیدنا جبرائیل نے بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ وہ شخص ناک اس کی خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنے رب کی مغفرت نہ کرا لے، تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ جن کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اور اسی طرح ترمذی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہر وہ مجلس کل قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور جس میں نبی کے اوپر صلاۃ نہ پڑھا جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ ایمان والوں اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی اس طریقے سے نبی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ یہ منافقین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر لحاظ سے آپ کو جب انہیں موقع ملتا وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ آپ نے اگر ان سے نکاح کیا تو انہوں نے اس کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہ اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں۔ جب جہاد کا معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے، صحابہ کرام کے دل خراب کرتے کہ وہ دل چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بنی اسرائیل کی روش یہی رہی کہ وہ ہر سوال کے اوپر یہی کیا کرتے تھے کہ یہ کام ہم کیوں کریں، یہ کام ہم کیسے کریں، اس کام کی وجہ کیا ہے، کہ وہ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو سیدھی اور سچی بات کیا کرو تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے گا، تمہارے اعمالوں کی اصلاح فرما دے گا۔ یہ مومن کا خاصہ ہے کہ وہ منافقت والی گفتگو نہیں کرتا، جو بات واضح ہوتی ہے، جو سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اسی انداز سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ زبان سے نکلنے والے کلمات اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور اسے اندازہ نہیں ہوتا، اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح زبان سے کوئی جملہ نکال دیتا ہے جو اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، اس کے لیے عذاب کا باعث ہو جاتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو جو اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی حقیقت میں بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اللہ نے ہمیں یہ پہلی طاقت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی تمام برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے پچھلی امتوں میں کسی کو یہ شب قدر کی رات عطا نہیں فرمائی۔ وہ لوگ 80 سال عبادت کیا کرتے تھے، 100 سال اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے کہ یہ وہ قدر اور منزلت والی رات اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی جو 83 سال سے زیادہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے کہ بندے کا جتنا اخلاص ہے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور وہ شخص ہی اس سے محروم کیا جاتا ہے کہ جو محروم ہے۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حرمها حرم الخیر کلھا،
جو آدمی اس سے محروم کر دیا گیا خیر سے محروم کر دیا گیا، اور وہ محروم شخص ہی کو اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، ہمارے اسباب اور معاملات ہمارے اس انداز سے ہوں کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر پلان کرنے والے ہوں، کہ ہم اپنے دن کے مشاغل کے اندر اس انداز سے اس کو گزاریں کہ ہمارے پاس ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ یہ بہت قیمتی رات ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک عمل اس میں کیے جانے والا وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو پھر ہم اسی کے حوالے سے اس کو گپ شپ میں، اس کو انٹرنیٹ کے اوپر، اس کو سرچنگ کے اندر اور ان چیزوں میں اس رات کو ضائع نہ کریں۔ یہ شیطان ہمیں کس انداز سے گمراہ کرتا ہے کہ ہم کچھ احادیث فارورڈ کر دیتے ہیں، اور یقین جانیے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک دلدل ہے کہ جس کے اندر ہم نیکی کے کام سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کا انجام کم سے کم لغو اور بے حیائی اور بیہودہ چیزوں کے اوپر چلا جاتا ہے۔ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن کے اسلام کا حسن ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو اس خیر کی رات کے اندر بالخصوص اپنے آپ کو فضول گپ شپ، وقت ضائع کرنے والی چیزیں اور بالخصوص انٹرنیٹ کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اللہ رب العزت کے آگے یکسو ہو جائیں۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ جو عبادت کا مغز ہے، یہ جو عبادت کا مغز ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اللہ سے دعا ہے۔ یہ جو بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، تو ہم اس میں یہ اہتمام کریں کہ بالخصوص تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے تمام معاملات کو اللہ رب العزت کے آگے رکھ دیں اور اللہ رب العزت سے عزم کے ساتھ اپنی مغفرت طلب کریں، اور یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے جب توبہ کرتے ہیں تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرا آگے یہ پلان نہیں ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، اللہ نہ کرے میں سود میں ملوث ہوں، میں حرام چیزوں میں ملوث ہوں اور میں اس کو چھوڑنے کا عہد نہیں کرتا، تو میں کیسے اللہ کے سامنے توبہ کروں گا؟ پہلے تو یہ عہد ہونا ضروری ہے کہ میں اللہ رب العزت جس معاملے کے اندر بھی گناہوں میں موجود ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، خالص اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ ہو۔ اور حقوق العباد کے اعتبار سے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو کہ جو اپنے والدین سے ناراض ہو، یا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، جس کا بھائی اس سے ناراض ہو، کوئی آپس میں رشتہ داری کے ایسے معاملات ہوں کہ آپس میں ناراضگی باقی ہو۔ ان خاص راتوں کے اندر جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اپنے ان معاملات کو صاف کر لیں، اللہ رب العزت کے لیے ان معاملات کو صاف کر لیں کہ ہم ان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے دنیا میں کہیں بھی جو لوگ اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ شامل ہونے چاہیے، ہماری خاص دعاؤں میں شامل ہونے چاہیے۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اجعلنا منہم ومعہم۔ جیسے میں نے ذکر کیا اللہ کی توفیق سے کہ بندہ اپنا نام لکھوائے اللہ کے لشکروں کے اندر، حزب اللہ کے اندر بندے کا نام ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے خاص طور پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کھپاتے ہیں، تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے سازشیں کرتے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے ہزاروں معاملات دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی بددعا ہونی چاہیے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے دشمنوں کے لیے بددعا بھی ہو۔ کیونکہ کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں موجود ہیں جو کفار کے پاس ہیں، جن کا جرم یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں تاکہ جب ہم اللہ رب العزت کے پاس جائیں تو ہمارے دل کے اندر خالص یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔